تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور ممتاز الفقہاء، حضور محدث کبیر، شہزادہ صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی العظیم الاکبر، والصلاة والسلام على نوره الأنور، وعلى آله المصابيح الغرر، وأصحابه السرج الزهر، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ غایت احترام و نہایت اہتمام کے ساتھ نذرانے درود و سلام ببارگاہ سید الانام وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، مسلسل سفر در سفر ہے کہ سر خوب کر، تھکن بھی ہے اور نیند کا غلبہ بھی، آنکھیں خود بخود بند ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ایسے میں مجھے آپ حضرات کی فرمائش بھی پوری کرنی ہے۔ ڈر رہا ہوں کہ نیند کے جھونکے میں کوئی لفظ الٹا پلٹا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ راستے بھر لوگوں نے تقریر کرائی اور سنتے سناتے چلے آئے، کولمب پہنچ گئے۔ اب جیسے بھی ہو میں کچھ دیر تک آپ حضرات سے ضروری باتیں عرض کروں گا، غور سے سماعت فرمائیں اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری
کی جائے اور ان کی فرما برداری کا سکہ چلتا رہے۔ میرے خیال میں آیت کا ترجمہ آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا کہ جتنے بھی رسول آئے صرف اس لیے آئے کہ اس کائنات میں ان کی اطاعت و فرما برداری اللہ کے حکم سے ہو، الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے۔ اب یہاں میں جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ بات آپ لوگ غور سے سنیں۔ فرما برداری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فرما برداری وہ ہے کہ چاہو تو کر لی اور نہ چاہو تو نہ تو۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھ لو، قسمت والے ارادہ کر کر کے پڑھتے رہتے ہیں، اور جن کی تقدیر کچھ پھوٹی ہوتی ہے تو ارادہ کر کے بھی ارادہ توڑ دیتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فرما برداری اپنے اختیار، اپنے قابو، اپنے ارادے سے ہوتی ہے۔ چاہو تو کر لی اور نہ چاہا تو نہیں ہوئی۔ اور ایک فرما برداری وہ ہوتی ہے کہ چاہو نہ چاہو یا اس کا الٹا چاہو، بہرحال فرما برداری ہو کر رہے۔ یہ فرما برداری اختیار میں نہیں ہے، یہ قہری اور جبری ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ تم جیتے رہو، تو اگر زہر حلال پی لو تو مر جاؤ گے، سینے پر کوئی گولی داغ دے تو موت آ سکتی ہے، خنجر گلے پر چلاؤ تب بھی موت نہ آئے، اور اگر کہہ دیا کہ مر جاؤ تو ساری دنیا کے ساتھ سائنسدان جٹ کر کے بھی اگر پوری طاقت لگا کر کے اس کو بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں۔ یہ وہ فرما برداری ہے جو قابو میں کسی کے نہیں ہے، یہ حاکم کے حکم کے تابع۔ حاکم نے جب حکم دے دیا تو وہ فرما برداری ہو کر رہے گی، کوئی چاہے نہ چاہے، بلکہ اس کا الٹا چاہے تب بھی وہ فرما برداری ہو۔ اب اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں صرف اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری ہوتی رہے، تو کون سی فرما برداری؟ اختیار والی یا بے اختیار کی؟ کون سی فرما برداری؟ میں کہتا ہوں جب اللہ ہی کے حکم سے ان کی فرما برداری کا سکہ چلنے والا ہے تو جو اختیاری ہے وہ اختیار سے ہوگی نبی کی فرما برداری، اور جو بے اختیاری ہے وہ بے اختیارانہ ہوگی۔ اس لیے اب اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ قرآن پاک کی آیتیں آپ لوگ سماعت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام کی بے اختیارانہ فرما برداری اس کائنات میں کیسے جاری تھی۔ اختیار اور ہدایت والی فرما برداری کا تو پیغام ہر نبی لے کر آئے، مگر یہ جو بے اختیارانہ فرما برداری ہوتی ہے کیا اس کا سکہ انہوں نے نہیں چلا؟ قرآن حکیم کی آیت پڑھیے، حضرت سیدنا
داؤد علیہ السلام کا ذکر رب العالمین فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ہم نے ان کے لیے موم بنا دیا تھا۔ ایک لوہے کو کوئی لوہار کچھ بنانا چاہتا ہے تو کتنا گرم کرتا ہے، کتنی دائیاں اور کتنی پٹانیاں اس کے لیے اختیار کرتا ہے، تب جا کر کے کسی ایک رنگ سے دوسرے رنگ میں وہ آتا ہے۔ مگر سیدنا داؤد علیہ السلام کی شان تھی کہ جب لوہے کا کوئی ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیتے تو جو چاہتے بنا دیتے، یوں کھینچ دیا تلوار بن گئی، یوں ذرا اس کو توڑ مروڑ کیا کہ درخت بن گئی، یوں کر دیا سر کی کھوٹ تیار ہو گئی۔ تو وہ اس طرح سے یہ کام کرتے تھے چٹکیوں سے، جو آدمی ہتھوڑے سے نہیں کر سکتا وہ اپنی چٹکی سے انجام دیتے تھے۔ یا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ لوہا ان کی اطاعت و فرمانبرداری پر مجبور تھا کہ نبی جو کہے وہ ہو کر کے اس کے وہ بند کر کے رکھا۔ اسی قرآن حکیم میں میرا رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھی ہوا، ایک مہینے کا راستہ صبح صبح طے کرا دیتی اور ایک مہینے کا راستہ شام شام طے کرا دیتی۔ سلیمان علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں دنیا کے ان بادشاہوں میں ہیں کہ جن کی حکومت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورے خطہ ارض پر تھی۔ صرف انسانوں پر نہیں، جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ صرف جناتوں پر نہیں بلکہ چرندوں پرند پر بھی ان کی حکومت تھی۔ کیا قرآن حکیم میں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ سورہ نمل اٹھائیے، وادی نمل سے چیونٹیوں کی ایک وادی سے اپنا لاؤ لشکر لے کر سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، 3 میل کے فاصلے پر وہ وادی ہے کہ چیونٹیوں کی سردارنی بولی، کیا قرآن حکیم پڑھیے وقالت نملة یا